अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो इसमें आप एक ऐसी जर्नलिस्ट को आसानी से पहचान सकेंगे जो अपनी बातों में कभी नेत्शे की मिसाल देता है, कभी कांट की, कभी दीगर फलसफियों की मिसालें देता फिरता है, जिसके नज़दीक पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल उनकी बातों में छुपा हुआ है। और अगर कोई उनकी बात को हर पे आखिर नहीं समझेगा या उनसे इख्तिलाफ करेगा तो वो पैसिस्ट भी है, वो जाबिर भी है, वो जालिम भी है, वो हिटलर का पैरोकार है, वो मुसोलिनी का पैरोकार है। लेकिन अगर आप उनकी बातों को करीब से देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी बातें इतनी सतही और इतनी स्टेटिस्टिक से खाली होती है कि कोई भी पढ़ा लिखा शख्स उसको 2 मिनट में एक्सपोज कर देगा। जिस तरह कल उन्होंने या परसों उन्होंने अपने एक टॉक शो में ये दावा कर दिया था कि जो तब्दीली सरकार है, जिससे मुराद उनकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, कि उन्होंने साल 2013 से 2025 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा का जो तालीमी रिकॉर्ड है उसको ख़राब कर दिया है। और अपने दावे के लिए उन्होंने एक फाल्स और एक इंतहाई फैब्रिकेटेड आदाद शुमार पेश कर दिए कि साल 2013 में खैबर पख्तूनख्वा का जो लिटरेसी रेट था, जो शरह ख्वानदगी थी, वो 53% थी। लेकिन साल 2025 में ये 2% गिरकर अब 51% बनकर रह गई है। अब कोई भी खाली बग़ैर आदाद शुमार दे के और सिर्फ आदाद शुमार ही की बिना पर अगर फैसला करेगा तो वो वाकई यही समझेगा और यही जानेगा कि ये तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो अपनी सूबे में 15 साल इक़्तिदार के बाद भी अपने सूबे के अवाम को बुनियादी जो ज़रूरत है, जो तालीम की ज़रूरत है, वो मुहैया करने में नाकाम रही है। लेकिन असल में इस दावे की हकीकत को अगर आप समझना चाहते हैं और आप इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट सहाफ़ी का असल किरदार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजिमी आखिर तक देखें। आप पर ये कल ही खुल जाएगी कि ये कितनी बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहिरा कर रहे हैं और इनकी बागडोरे किसके हाथ में है। बस आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाजिमी आखिर तक देखें, साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलेगा और पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब आप ये सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा दावा किस बुनियाद पर कर रहा हूँ, कि ये दावा सही है और सिर्फ आदाद शुमार पर मबनी है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक मिसाल देना चाहूँगा, क्योंकि मिसालों से बात जल्दी हमारी समझ में आती है। तो जो पाकिस्तान का लिबरल दानिश्वर है वो अक्सर व बेशतर आपको ये बताता हुआ नज़र आएगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू आबादी है, जो मिनॉरिटीज़ हैं, वो 60 की दहाई में पाकिस्तान की आबादी का 10% से ज़्यादा हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन जो हमारी रियासत की जो पॉलिसियाँ है या जो हमारी जो करतूत है या रियासत की जो गलत फैसले है, उसकी बिना पर हमारा जो मिनॉरिटी रेशो है, जो हमारी अक़लियत है, वो मज़ीद कम से कम तर होती चली गई। और आज पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की मौजूदा तारीख़ में जो हमारी अक़लियत है वो हमारी आबादी का महज 3 या 3.5% हिस्सा बनती है। अब आप कोई इसको सिर्फ आदाद शुमार की ऐनक लगा कर देखेगा तो वो तो यही समझेगा कि हाँ, वाकई पाकिस्तान में गलत फैसले होते हैं, रियासत की पॉलिसियाँ गलत है। तो इससे तो इनकार किसी को नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत ने गलत फैसले किए हैं, उसमें गलतियाँ हुई है, हमसे एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार गलतियाँ हुई है और बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई है। लेकिन ये जो सिर्फ आदाद शुमार आपको बता रहे हैं ये इसलिए भी गलत है क्योंकि 60 की दहाई में पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसमें एक को ईस्ट और दूसरी को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। और जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वो 1971 में हमसे अलग हो गया था। और यहाँ समझने की जो बात है वो ये है कि बांग्लादेश की कुल आबादी जो तब ईस्ट पाकिस्तान कहलाया करती थी, उसकी कुल आबादी का 10% से ज़्यादा हिस्सा आज भी हिंदू मज़हब के मानने वालों पर मुश्तमिल है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों इकट्ठी हुआ करती थी, तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान की जो आबादी थी उसमें मिनॉरिटीज़ का हिस्सा ज़्यादा होना था। लेकिन जब वो हिस्सा हमसे अलग हुआ जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा मिनॉरिटीज़ या अक़लियतें रहा करती थी, यानी ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो जब हमसे वो अलग हुआ तो लामोहल्ला तौर पर पाकिस्तान का जो क्या कहते हैं, वो जो मिनॉरिटी रेशो था उसने ड्रास्टिकली डाउनग्रेड ही होना था। तो वही हुआ कि 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ
تو ہماری جو اقلیتی تھی وہ تو دوسری ملک میں رہ گئی، یعنی بنگلہ دیش میں رہ گئی، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کا جو منارٹی اور میجارٹی جو ریشو تھا وہ اس کا توازن کم ہوتا گیا، یعنی خراب ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں، یعنی تب کے مغربی پاکستان میں جو اقلیتی ہے وہ محض وہی 3% رہ گئی، اور جو ہماری میجورٹی تھی وہ بڑی نہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کہ بنگلہ دیش میں جو ہماری زیادہ اقلیتی آبادی تھی وہ بنگلہ دیش میں رہ گئی، تو اب ان کا تو شمار پاکستان میں ہونا ہی نہیں تھا. تو اس وجہ سے ہماری اقلیتی کم ہو گئی، یعنی صرف اعداد و شمار کی حد تک، باقی حقیقت میں وہ وہی کے وہی ہی موجود رہے. میں نے آپ کو بنگلہ دیش اور پاکستان کی مثال دی اور اس میں اقلیتوں کے تناسب کی، تو بھائی نے یہی کچھ ماولا خیبر پختونخوا کے شرح خواندگی یا لٹریسی ریٹ کا بھی ہے. کیونکہ 2013 میں جب خیبر پختونخوا کا لٹریسی ریٹ 53% تھا، یعنی 53% تھا، تو تب تک خیبر پختونخوا میں جو پیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز ہے، یعنی جو ٹرائبل ایریاز ہے، جو پاٹا کا علاقہ ہے، ان کے جو 7 اضلاع ہے وہ خیبر پختونخوا میں مرج یعنی شامل نہیں ہوئی تھی. وہ علاقے 2018 میں جا کر مرج ہوئی، جب پاکستان کے آئین میں ایک امینڈمنٹ کی گئی اور خیبر پختونخوا میں جو ٹرائبل ایریاز ہے ان کو مرج کر دیا گیا. اب یہاں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں ہی جب خیبر پختونخوا کا لٹریسی ریٹ تقریباً 55% تک پہنچ چکا تھا، تو ان میں جب ٹرائبل ایریاز کو مرج کیا گیا تو جو ٹرائبل ایریاز ہے جو وہ 7 ڈسٹرکٹ سے 7 اضلاع ہیں، تو ان کا لٹریسی ریٹ 33% تھا. تو وہی 33% جب دیگر آبادی کے ساتھ مرج ہوا تو اس کی وجہ سے جو خیبر پختونخوا کا لٹریسی ریٹ ہے ان میں تبدیلی آ گئی. اور اسی بنا پر 2024-25 کا جو اکانومک سروے آف پاکستان کیا گیا ہے، تو اس کے مطابق خیبر پختونخوا کا جو مجموعی لٹریسی ریٹ ہے وہ کم ہو کر 51% یعنی 51% رہ گیا ہے. اب اس کو میں آپ کو ایک آسان، انتہائی سادہ اور آسان مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کریں 3 دوستوں کا ایک گروپ ہے، جس میں ایک کی عمر 18 سال ہے، ایک کی عمر 16 سال ہے اور ایک کی عمر 14 سال ہے. تو اب آپ ان تینوں کو ملا کر دیکھیں تو ان کا مجموعہ بنتا ہے 48 کا. اب 48 کو آپ 3 پر ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کے پاس جو ایوریج عمر ان دوستوں کی نکلتی ہے وہ 16 سال بنتی ہے، یعنی اس گروپ میں ہر بندہ آن ایوریج 16 سال کا ہے. لیکن فرض کریں آپ اس گروپ میں ایک بچے کو شامل کر لیتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ آ کر اس گروپ کو جوائن کر لیتا ہے، اس دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی عمر 4 سال ہے. تو 4 سال ہے، یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں، مطلب 4 سال کا بچہ تو نہیں آ سکتا، لیکن آپ کو سمجھانے کی غرض سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو پھر ان کی جو مجموعی عمر بن جاتی ہے وہ 54 سال ہے. اور 54 کو پھر آپ 3 پر نہیں 4 پر ڈیوائڈ کر کے دیکھیں، یعنی اب آپ کیلکولیٹر نکالیں یا آپ ویسے ہی میتھس کر کے حساب لگا لیں کہ 54 سال کو آپ 4 لوگوں پر تقسیم کریں تو کیا جواب بنتا ہے، یعنی 16 سے کم ہی ہوگا نا، مطلب 13 آتا ہے 14 آتا ہے، میں نے اب کیلکولیشن نہیں کی، لیکن جو بھی جواب آتا ہے وہ ان کی ایوریج عمر ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایوریج عمر ہے وہ کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے. وہ لازمی بات ہے کہ کم ہو گئی ہوگی، کیونکہ اس میں ایک بچہ جو آ چکا ہے، ابھی نیا آیا ہے، اس کی عمر انتہائی کم ہے. تو یہی کچھ خیبر پختونخوا کے لٹریسی ریٹ کے ساتھ ہوا کہ جب خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ٹرائبل ایریاز مرج ہوئی تو ان کا لٹریسی ریٹ یہاں افیکٹ ہونا شروع ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا لٹریسی ریٹ کم اب دکھائی دیتا ہے، یعنی اعداد و شمار کی حد تک. ویسے اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کا رہائشی ہونے کی وجہ سے میں جو یہ بات حقیقی طور پر اور انتہائی سچ خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے تعلیمی نظام میں کافی تبدیلیاں آئی ہے. میں اس نظام کو کیمبرج کا اور دیگر اداروں سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، نہ اس کے مقابل ان کو کڑا کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو جو زمینی حقیقت بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم خود بچی ہوا کرتی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی، یعنی میرا جو پرائمری اسکول کا دورانیہ ہے وہ 2007 سے لے کر 2012 کے لگ بھگ بنتا ہے. تو اس دور میں جو ہماری پرائمری اسکولز تھی، جو گورنمنٹ اسکولز تھی، اس میں جانے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ تب جو ٹیچر سٹاف تھا یا جو وہاں ایکوپمنٹس تھی وہ انتہائی برے حالت میں تھی، انتہائی دگرگو حالت تھی. لیکن ہم آج میں آپ کو اپنے گاؤں کی بتاؤں تو جو قابل ترین لوگ ہیں، یعنی مطلب جو نئے لڑکے آئے ہیں ان کو بھرتی کر لیا گیا ہے، وہ ٹیچرز بن کر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور جو سہولت اسکول کو مہیا کی گئی ہے
تحریک انصاف حکومت میں، تو ہمارے مقابلے میں پہلے دور کے مقابلے میں وہ 1000 گنا بہتر ہے۔ تو یہی کچھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صرف اعداد و شمار سب کچھ نہیں ہوتے، مطلب اس کے پیچھے جاننا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، جو روایتی میڈیا بن کر ایک گوئبلز کا کردار نبھا رہا ہے، جو پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ایک پوری قوم، ایک پوری نسل اور ایک پوری صوبے کے خلاف، تو اس کی وجوہات جاننا ہم سب پر لازمی ہے، اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا جو ایسی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو خود تو مثالوں میں نیتشے، کانٹ، ارسطو اور دیگر پلا فلسفیوں کی مثالیں دے رہی ہے، لیکن جب خود پر بات آئی، جب اصل بات آئی، جو اپنی عوام کے حقوق کی بات آئی، تو اس کے لیے ان کے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اگر ان کو خود شرم نہیں آتی تو ہمیں ان کو شرم دلانی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے، ان کو فروغ دینا چاہیے جو یک طرفہ بات نہ کرے، جو زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کر اور جو حقیقی بات ہو ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کے اوپر بات کریں۔ شاید یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہو کہ میں تحریک انصاف کو یک طرفہ طور پر پیور دے رہا ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی بے شمار غلطیاں ہیں، اس پر ہم کبھی بھی بات کر سکتے ہیں اور کریں گے، لیکن فی الحال جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح آئین اور قانون کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تو ایسے میں ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم طاقتور کا ساتھ دے کر اسی پارٹی پر، انہی لوگوں پر چڑھائی کر دیں، کیونکہ وہ تو پہلی دیوار سے لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور تن کر اور ڈٹ کر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جس صحافی صاحب کی بات ہو رہی ہے، جو لنڈے کا فلسفی بن کر، ارسطو بن کر ہمیں انٹلیکچوئلزم اور ان چیزوں پر بھاشن دیتا ہے، وہ خود بھی اس سے سیکھ جائے گا اور سمجھ جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اس بندے کا نام بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں اور کس کی بات نہیں کر رہا۔ اور اب ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ اینڈ سبسکرائب اگین۔